استقبال قبلہ کے کیا معنی ہیں؟ قبلہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ قبلہ کس طرف ہے؟ ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ پچھم کی طرف ہے، کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں۔ اگر بیمار کا چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کرا سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ نیت دل سے ارادہ، نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے، اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کوئی نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نفل نماز کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ اذان کے کیا معنی ہیں؟ اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان فرض ہے یا سنت؟ اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے، اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ اذان میں 7 باتیں مستحب ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا یعنی جلدی نہ کہنا، اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا، اونچی جگہ پر اذان کہنا، بلند آواز سے اذان کہنا، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ اقامت کہنا کیسا ہے؟ اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ نہیں، صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ محلہ کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ مسافر حالت سفر میں اذان و اقامت کہے یا نہیں؟ ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مذائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنا دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں
فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے بعد ٹھہر کر تکبیر کہے۔